بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہر شخص خصوصاً دینی معاملات میں سیاںا اور دانا ہے۔ پڑھے چاہے کچھ نہ، مطالعہ چاہے کوئی نہ کرے، لیکن وہ دینی معاملات میں اپنے فاسد خیال میں بڑی دانا بنتا ہے، کیونکہ معلومات ملنے کے بہت سارے ذرائع آ گئے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا، موبائل فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس عنوان پر جس لہجے کی چاہیں وہ وہاں سے اپنے مطلب کی عبارت نکال کر اپنا مقصود حل کر لیں۔ یاد رکھیے، جہاں علم آنے کے ذرائع بڑھنا نعمت ہے، وہیں یہ زحمت بھی بنا ہے، اس کے نقصانات بھی ہوئے۔ لوگ استادوں کو چھوڑ کر گوگل سے دین سیکھنے لگے، نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہی بڑھنا شروع ہو گئی اور فساد پھیلنا شروع ہو گئے۔ میں کوئی گہرائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی تحریر ہمارے سامنے آتی ہے تو اسے اپنے موقف کی دلیل سمجھ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہماری قوم نے بنا لیا ہے، کیونکہ فہم عبارت، جو عبارت کسی نے لکھی عربی میں جو لکھی، وہ تو سمجھنا ویسے ہی علماء کا ہی خاصہ ہے، عام لوگوں کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو عربی میں نہیں، اردو کی عبارات ہیں، آپ کی اپنی مادری زبان کی، قومی زبان کی، ان عبارات کا بھی مطلب سمجھنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ لوگ عبارت پڑھتے ہیں، اپنے مقصد، اپنے مطلب اور اپنا جو ان کا مدعا ہوتا ہے اس کے موافق اس کو موڑتے توڑتے جوڑتے ہیں اور خود ہی نتیجہ نکال کے محقق دہر بن جاتے ہیں۔ یہ محقق نہیں ہوتے، یہ نادانی ہوتی ہے، جرت ہے۔ فہم عبارت میں جس نے وہ الفاظ ذکر کیے، یعنی جو عبارت کے الفاظ ہیں جس نے وہ ذکر کیے، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، الفاظ کس نے ذکر کیے ہیں، پھر یہ الفاظ اس نے کہاں ذکر کیے ہیں، جگہ کیا ہے، مقام کیا ہے، موقع کیا ہے، کیونکہ جگہ، مقام، موقع کے بدلنے سے پوری عبارت ہی بدل جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ جس کنویں میں نجاست گر جائے، کنواں ناپاک ہو جائے، اس کنویں میں سے 200 ڈول نکال دیے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل حکم یہ ہے کہ 200 ڈول کا اعتبار نہیں، کل پانی نکالا جائے گا۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محرر مذہب حنفی ہیں، انہوں نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں وہ رہا کرتے تھے، جس جگہ پر وہ موجود تھے، اس جگہ میں ان کے دور میں جتنے کنویں ہوتے تھے ان کی مقدار ہی 200 ڈول ہوتی تھی۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ مقدار ہی 200 ڈول تھی، تو انہوں نے جہاں کل ارشاد فرمانا تھا وہاں فرمایا 200 ڈول۔ اب اگر ان کے علاقے کے باہر کا کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کر اس کے علاقے میں جو کنویں ہیں ان میں 400 ڈول پانی ہوتا ہو اور وہ نادانی کرے، بولے امام محمد نے فرمایا تھا 200 ڈول نکالنے ہیں تو ہم تو 200 ڈول نکالیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی، اس کو عبارت سمجھنا نہیں آئی۔ الفاظ کیوں ذکر کیے ہیں، یہ بات بھی بڑی توجہ والی ہے۔ لکھنے والے نے یہ جملہ کیوں لکھا ہے؟ ہم کبھی کبھی
کسی کو ایک بات کہتے ہیں، الفاظ جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب بھی الگ ہوتا ہے، جو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کیوں یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں تو وہ مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ میرے گھر پہ میرا چھوٹا بھائی آیا، کچھ دیر بیٹھا اور جانے لگا تو میں نے اسے روکا کہ آج نہ جائیں، صبح چلے جائیے گا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور جانے لگا، نہیں نہیں مجھے گھر پہ بہت کام ہے۔ اب میں نے اسے یہ کہا کہ اچھا بھائی جا یار جا، یہ میرا جملہ تھا، جا بھائی جا۔ وہ بھی سمجھا، میں بھی سمجھا، میرے اس وقت جو موجود لوگ تھے وہ سارے سمجھ گئے کہ میں نے اسے جانے کی پرمیشن نہیں دی۔ لہجہ تھا، انداز تھا، کیوں بولے، غصہ تھا، کیفیت کیا تھی، یہ بات میں نے کیوں بولی تھی۔ تو جو اردو میں آپ کتابیں پڑھتے ہیں ان میں بھی یہ لہجے دیکھے جاتے ہیں۔ امام غزالی کی کتابیں پڑھیں تو لہجہ اور بنے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے پڑھیں تو لہجہ اور ہو، احمد سعید کاظمی صاحب کا رسالہ پڑھیں تو لہجہ اور ہو، فیض احمد اویسی صاحب کو پڑھیں تو لہجہ اور ہو۔ لکھنے والے نے، ذکر کرنے والے نے کس لہجے میں یہ بات کی ہے، تو یہ الفاظ کیوں ذکر کیے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کثرت مراجعات سے پتہ چلتا ہے۔ جس کی عبادت سے آپ حوالے تلاش کر رہے ہیں اس بندے سے آپ کے گہرے تعلق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کس حالت میں، کس پوزیشن میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی ہسٹری جاننی پڑتی ہے، اس کے قرب کے حالات پتہ کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اگرچہ جتنا مرضی آپ سے پہلے فوت ہو چکا، پھر بھی اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے، ہمیں مصنفین کے نام تو پتہ نہیں ہوتے اور ہم ان کی کتابیں اٹھا کر ہم دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، فلانے نے یہ بات لکھی۔ ایسی حرکتیں کریں تو تحقیقات نہیں ہوتی، اس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ الفاظ ذکر کیسے کیے ہیں، کیوں ذکر کیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر کیسے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، طوعاً کیے ہیں، کرہن کیے ہیں، جبرن کیے ہیں، کس بنا پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جواب میں ہوئے ہیں، سوال کے رد میں ہوئے ہیں، کسی موقف کی تردید میں ہوئے ہیں، کس پیرائے میں یہ عبارت لکھی گئی، یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بوقت تحریر مؤلف مصنف کی کیفیت کیا تھی؟ نیند میں تھے، ہوش میں تھے، جذب میں تھے، تدریس کے میدان میں تھے، تقریر کے میدان میں تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کے خیالات کیا تھے، اس وقت ان کے نظریات کیا تھے، کیفیت کیا تھی ان پر طاری، اس کا فرق پڑتا ہے، اس کا فرق پڑتا ہے فہم عبارت میں۔ خالی لفظوں سے کھیل لینا اور لفظوں کو اپنے موقف کے مطابق جوڑ توڑ لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ مزاج مصنف کیا ہے، مزاج مصنف کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ میں نے عام کتابوں کے مصنفین سے متعلق گفتگو کی ہے کہ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان میں آپ کیا کیا دلیلیں تلاش کر سکتے ہیں۔ میں اپنے عام سادے دوستوں سے جنہیں درس نظامی سے جن کا تعلق نہیں، ان کے سامنے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ دلیلیں نکالنے کی بجائے کسی عالم دین کے قدموں میں بیٹھ کر دلیلیں سمجھا کریں۔ دلیلیں نکالنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں۔ ایرے غیرے لوگ دلیلیں نکالتے ہیں تو وہ انجینئر بن جاتے ہیں، وہ نالائکی کے میدان میں ٹاپ کر جاتے ہیں۔ ایسے نہیں دلیلیں نکلتی۔ جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ داتا علی حجویری ہے کون، وہ بندہ کیا داتا علی حجویری کی کشف المحجوب سے کوئی حوالہ دے گا؟ جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جلال الدین سیوطی شافعی کا مرتبہ کیا ہے، ان کی کیفیات کیا تھی، ان کا لکھنے کا انداز کیا تھا، وہ خاک جانے گا کہ سیوطی نے کیا لکھا۔
جس بندے کو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیات کا نہیں پتہ، جس نے فتاوی رضویہ ٹکڑوں میں لوگوں کی تقریروں سے سن سن کر یاد کیا ہے رضویہ، اسے خاک پتہ چلے گا کہ مزاج امام اہل سنت کیا ہے۔ تو یہ مختصر سی یہ گفتگو امید ہے کہ آپ کے بہت سے عقدے حل کرے گی۔ سو دلائل نکالنے کی بجائے علماء سے دلائل سیکھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔